بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے درود شریف اور دعا۔ اس کا ہم تلفظ بھی سیکھیں گے اور ترجمہ اور مفہوم بھی اور پیغام بھی انشاءاللہ۔ اس میں ہم گرامر کو شاید بہت ہلکا لیں، البتہ سوموار کو جب ہمارا لیکچر ہوگا، چوتھے رکوع کا سٹارٹ ہوگا سورہ بقرہ کا، تو اس میں ہم پھر جو طے شدہ ترتیب ہے اس پہ چلیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو تم اسی طرح کلمات کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو۔ یہ درود لکھا ہوا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جب پوچھا کہ درود شریف ہم آپ پر کیسے بھیجیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ کلمات جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ سکھائے۔ فرمایا درود پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرو۔ یہ دعا اس کے کلمات میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے جو ہم سنا کرتے ہیں اسپیکر پہ، لیکن جو متفق علیہ کلمات ہیں، جتنی بھی روایات دعائے اذان کی جمع کی جائیں تو یہ کلمات انڈرسٹوڈ متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ الدرجۃ الرفیعہ دو لفظ ہیں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، باقی یہ کلمات متفق علیہ ہیں۔ ہم اس کا انشاءاللہ تلفظ بھی سیکھیں گے اور ترجمہ بھی۔ روایت آپ لوگوں نے سن لی ہے تو میرے پیچھے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة آت محمد محا کو ذرا بہت ہی احتیاط سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہاں غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں اب ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، تو وہ پتہ کیسے وقف کرتے ہیں؟
صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کر کے کرتے ہیں۔ جبکہ اس پر اگر رک گئے ہیں تو محمد اس طرح نہ رکیں، محمد اس طرح وقف کریں اور اگلے سانس میں یہاں سے لے لیں وعلی آل محمد۔ اسی طرح بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور اگر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، بچہ بھی اس کو کہہ سکتا ہے، تو پھر ایک ہی سانس میں یہاں تک لے چلیں۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کریں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 سانسوں میں ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہم ایک سانس میں پڑھنا چاہیں گے تو ہم وقف غلط کر بیٹھیں گے، تو اتنا وقف، ایک وقف یہاں کر لیں، ایک یہاں کر لیں اور ایک یہاں کر لیں، معنی بھی سلامت رہے گا اور حسن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس دعا میں کہاں غلطی کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامہ، تامہ جب کہنا ہے، وقف کرنا ہے، تو میں نے کل بھی بتایا کہ گول تا پر جب وقف کریں گے تو ہا کی آواز نکالیں، یوں نہیں کرنا رب هذه الدعوة التامہ۔ آپ کہیں گے جی ابھی یہاں آپ نے کہلاتے ہوئے زبریں اور زیریں بڑی واضح کی ہیں، تو وہ سکھانے کی خاطر میں نے کی ہے۔ یہاں سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک بابا جی کہنے لگے کہ جب سے قاری صاحب ہمارے گاؤں میں آئے نا، ماشاءاللہ ہمارا کلمہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے کیسے؟ کہتے جی کیا پہلے ہم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے اب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں ہاں ہو ہے ہی ٹھیک کیا ہے، تو ہمارے بعض اسی طرح کرواتے ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، باقی اسی طرح ہاں ہو ہے پہ زور ہے۔ تو ہم اس کو جب وقف دیں گے تو تامہ اس طرح وقف کریں گے، والصلاة القائمہ یہاں وقف کر لیں۔ آگے نیا جملہ ہے اور اس کا گویا اصل دعا ہے، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہاں پہ وقف کر لیں۔ اگر ہم کہیں آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ تو یہ وقف درست نہیں ہے، والفضیلہ اس طرح کریں۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں پر تھوڑی لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ میں درست کر دوں۔ اس طرح ہے، یہ نکرہ ہے، محمودا الذی وعدتہ، وعدتہ ہو نہیں کہنا، آگے کہیں ملانا ہو اسی سانس میں اگلے جملے کو پھر تو وعدتہ ہو کہیں گے، لیکن جب ہو پہ وقف کرنا ہو تو وعدتہ بالکل اسی طرح کا وقف یہاں پہ ہوگا، اس کو مد نہیں کریں گے۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں جن کی اصلاح چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب۔ کیا تجوید کے اصول چھوڑ دیے جائیں؟ چھوڑنے چاہیے؟ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو تجوید بھی اس میں کرا دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کو اس طرح تلاوت نہیں کیا جاتا جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے کہ لمبی لمبی مدیں جہاں آئی ہیں تو اس کو لمبا کیا جائے، لیکن اصول بہرحال یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ تازہ ہو جائیں۔ ایک تو میں نے وقف کا اصول بتا دیا۔ اب ہم اللہ، جیسے لفظ اللہ تھا یہ وہی اللہ ہے، صرف اس کے اندر میم کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو میم کا اضافہ ہے یہ یا کے بدلے میں آیا، جیسے شروع میں یا اللہ کہنا ہو تو یا اللہ کی جگہ اللہم بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ مترادف ہیں، اسی یا کی جگہ پر میم آ گئی، باقی اللہ وہی ہے۔ تو اس لفظ اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی اور کر کے پڑھی جائے گی اللہ، کہیں بولے اللہم، اگر کہیں گے اللہم تو معنی نہیں بدلے گا، لیکن جو عربی لہجہ ہے اس میں فرق آ جائے گا۔
محمد، اگر اس کو پڑھ لیا خدا نے خواستہ آپ لوگوں نے یوں یہ آواز نکال دی محمد، تو معنی بہت ہی گستاخانہ ہو جاتا ہے، یہاں ہم نبی علیہ السلام کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ تجوید کی کتنی اہمیت۔ گستاخی کیسے ہوتی؟ حامدہ ہوتا ہے تعریف، اور حمدہ کا معنی ہوتا ہے بجھ جانا یا بنجر ہو جانا۔ تو محمد کا معنی ہو گیا جو بنجر زدہ ہے، ویران ہے، برباد ہے اور بجھا ہوا ہے، جبکہ اللہ نے تو آپ کو سراج منیر فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو ایسا نور ہے کہ قیامت تک یہ دمکتا چمکتا رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں یہ نور پہنچے گا، پھر جا کے قیامت آئے گی۔ تو ہم اگر اس ہا کو نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت غلطی کریں گے، گستاخیاں کریں گے۔ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح کی کلاسیں جہاں ہو وہاں پنجابی میں کہتے ہیں پوجھ کے پہنچنا چاہیے، بڑے اہتمام سے، فکر سے اس کو مس نہ کریں۔ جب بھی کہیں اس طرح کے لیکچر کسی مسجد میں کسی کلاس میں ہو رہا ہو، اس میں ضرور شرکت کریں، یہاں تک کہ یہ غلطیاں ہماری دور ہو جائیں۔ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، تو اس میں غلطی سے آپ بچیں گے۔ محمد، تو یہ کیسے ہم بچیں گے؟ جیسے گلے سے ٹھنڈی سی ہوا نکالتے ہیں، یہ ہا کی آواز نکلے گی، کہیں بولا بس یہ آواز چاہیے، یہی ہا کی آواز ہے، یہی اس کی ساؤنڈ ہے، فون ہے۔ محمد، 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 تو یہ ہا مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا۔ علی آلی، علی آلی، یہاں چھوٹی ماد علی پر، اس کو علی نہیں پڑھنا، علی کھڑی زبر آ جائے تو یا سائلنٹ ہو جاتی ہے، یہ اصل میں یا ہی ہے، اس کی آواز الف میں چینج ہو گئی ہے۔ تو علی آلی، آگے حمزہ آ گیا تو یہ زیادہ مد ہو گئی ہے، علی آلی، حمزہ آ جائے تو وہی چھوٹی مد 3 سے 4 گنا بڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس جگہ پہ ہے صلیتا اور صلیتا، صلا، صلایا اور صلایا میں فرق کرنا ہے ہمیں۔ سا کی آواز باریک ہے، سو کی آواز موٹی ہے، زبان اس میں ذرا تھکتی ہے۔ صلیتا، حمید مجید، حمید کو اگر حمید کہیں گے تو وہی معنی ہے تبدیل، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ تو حامدہ ہی ہے نا، حمید کا حروف اصلی وہی ہے، حا میم دال۔ مجید یہ تو ٹھیک ہم ادا کر لیتے ہیں۔ قائمہ، 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 تو یہ قاف موٹا ادا ہوگا۔ یہاں پہ کوشش کرنا ہے کہ یہ تامہ، یہ عام نارمل جو تا ہم ادا کرتے ہیں وہی آواز ہو۔ بعض اوقات ہے کہ ہم اہتمام کرتے کرتے جو نارمل حرف ہیں اس کو بھی اہتمام میں بگاڑ دیتے ہیں جی، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دعوت تامہ کہہ دیں، تامہ، تا موٹا نہ ہو، دعوت تامہ، تامہ، ہاں جی، اگر نہ وہ دوسرا تا بن جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو تکلف کرتے کرتے ہوئے ہم ایسا نہ کر بیٹھیں۔ وسیلہ اور وسیلہ، سین اور صاد کا فرق۔ وسیلہ یہ اونٹنی کی ایک قسم ہے جو لگاتار 10 بچے دیتی ہے، وہ وسیلہ، اور یہ ہے وسیلہ ذریعہ، واسطہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کا کیا ہیلا وسیلہ ہے۔ فضیلہ، فضیلہ میں ضاد داڑوں سے ادا ہوگی۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ جو چھوٹی سی نون ہے یہ اصل میں یہاں تھی تنوین، اس طرح تھی، محمدن، یوں تھا، یوں تھا، یہ مقامً محمودن اور محمدن یہ تنوین تھی۔ اس کو اس تنوین کو یہاں روک لیں، ہم یہاں وقف کریں محمدہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں تو جزم ہے،
اس کو پڑھنے کے لیے پھر ہمیں شروع میں ال کی ضرورت ہے یا اس کو آگے میں لانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہم کہیں گے الوسیلۃ والفضیلہ، یہاں وقف کر لیں، لیکن وقف پڑھنے کا تک نہیں بنتا کیونکہ جملہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم یہاں وقف نہیں کریں گے، تو پھر اس کو آگے ملائیں گے۔ اس کو آگے ملانے کا اصول یہ ہے کہ تنوین کو آگے ملانا ہو تو تنوین میں جب ہم نے پڑھا محمد، اس کو پڑھیں گے محمدن تو لکھنے میں پھر یوں آئے گا۔ اب اس نون کو بڑا نہیں لکھتے، اس نون کو بڑا نہیں لکھتے تاکہ یہ کہیں اس کا حصہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لفظ کا یا اصلی حرف میں سے کوئی ہے۔ اس نون کو پھر چھوٹا سا لکھتے ہیں، جیسے آپ کان خراب ہو تو کان میں روئی رکھتے ہیں نا، کتنی رکھتے ہیں؟ پورا گٹھڑ ڈال دیتے ہیں یا چھوٹی سی پمبا رکھتے ہیں؟ وہ پمبا اور تمبا جو ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں قطنی کہتے ہیں، قطن کاٹن شاید انگریزوں نے قطن سے ہی کاٹن لیا لفظ، وہ جو کاٹن ہے نا چھوٹی سی، وہ یہاں لگا دیتے ہیں، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، نون قطنی، یعنی کپاس کا پمبا چھوٹا سا وہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف پڑھنے میں سہولت کی خاطر یہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہے۔ اب ہم اس کی نون قطنی یہاں لکھیں گے، محمودن الذی وعدتہ۔ اب کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال ہو تجوید کے حوالے سے؟ آگے میں نے ذکر کیا، آگے بھی دعا ہے، کلمات ہیں جو وہ حدیث میں مجھے آگے نہیں ملے، یعنی حدیث کی کتابوں میں روایت میں وہ اگلے لفظ جو ہیں وہ نہیں ملے۔ الدرجۃ الرفیعہ، یہاں دو لفظ یہ بلاتے ہیں، پھر آگے وابعث مقام محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمات حدیث شریف میں ہمیں نہیں ملے روایت میں، اس لیے میں نے یہاں نہیں لکھے، تو متفق علیہ کلمات وہ میں نے یہاں درج کر دیے۔ جی کوئی سوال اور ہو؟ محمدن نہیں پڑھیں گے، پھر محمدہ نیل وسیلہ، وہ جو محمدن پڑھنا تھا، دن کی وہی نون ہم نے چھوٹی سی یہاں کر دی ہے، اور آگے ملانے کے لیے عارضی طور پر نیچے زیر لگا دی، کیونکہ اگلے جزم کو پڑھنے کے لیے پیچھے زیر عام طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، یا زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، پیش نہیں ملائی جاتی۔